جی ہم نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں اور ثنا کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب ہم رکوع میں اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں تو اس کے بعد ہم رکوع میں جانے سے جاتے ہیں اور رکوع سے اٹھنے کے بعد تکبیر تحریمہ کی طرح دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھانا مسنون ہے۔ پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر رکوع میں جا کے کیا پڑھنا ہے اور رکوع سے اٹھتے وقت کیا پڑھنا ہے وہ آگے بات کریں گے اس پہ۔ تو رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہنا، تکبیر تحریمہ اسے کہتے ہیں، اور دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھانا مسنون ہے، اسے رفع یدین کہتے ہیں۔ 3 یا 4 رکعتوں والی نماز میں دوسری رکعت سے اٹھنے کے بعد بھی رفع یدین کرنا مسنون ہے، یعنی سنت سے ثابت ہے۔ دوسری رکعت میں جب آپ تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں اور شہادت کی انگلی تک شہادت دینے کے بعد آپ کھڑے ہو جاتے ہیں 4 رکعتوں والی نماز میں، تو اس وقت بھی اللہ اکبر کہتے وقت رفع یدین کر کے اور دوبارہ سینے پہ ہاتھ باندھنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ رفع یدین، رفع بلند کرنا، یدین دونوں ہاتھوں کو۔ رفع یدین یعنی دونوں ہاتھ کا اٹھانا نماز میں 4 جگہ ثابت ہے۔ نمبر 1 شروع نماز میں تکبیر تحریمہ کے بعد۔ نمبر 2 رکوع میں جانے سے قبل، یعنی آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائی اور اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے اور وہ آپ نے اسی طرح کندھوں تک دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں اور پھر رکوع میں جانا ہے۔ اور رکوع سے اٹھنے کے بعد، یعنی جب آپ رکوع میں اپنی تسبیحات مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے رفع یدین کرنا ہے۔ اور تیسری رکعت کی ابتدا میں، جیسے میں نے ابھی آغاز میں کہا کہ 4 رکعتوں والی آپ کی جو نماز ہے، آپ 2 رکعتوں کے بعد شہادت دینے کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں تو تیسری رکعت سے پہلے آپ اللہ اکبر کہہ کے اور دونوں ہاتھ کندھوں تک بلند کر کے، یعنی رفع یدین کر کے پھر آپ نے سینے پہ ہاتھ باندھنے۔ ان مقامات پر رفع یدین کرنے کے بارے میں دلائل کہاں سے ہمیں ملتے ہیں دیکھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ وہ نماز کے شروع میں رکوع سے پہلے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے اور کہتے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے شروع میں رکوع سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اسی طرح رفع یدین کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں کو نماز کا طریقہ بتانے کا ارادہ کیا تو قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو گئے اور دونوں ہاتھوں کو کندھے تک اٹھایا، پھر اللہ اکبر کہا، پھر رکوع کیا اور اسی طرح ہاتھوں کو بلند کیا اور رکوع سے سر اٹھا کر بھی رفع یدین کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اور 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے وقت رفع یدین کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع نماز میں رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھایا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خود بھی شروع نماز میں رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد اور 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے وقت رفع یدین کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ امام بخاری نے استاذ علا بن مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام بخاری کے استاد، حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بنا پر مسلمانوں پر رفع یدین کرنا ضروری ہے۔ سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ شروع نماز میں رفع یدین کرتے، پھر جب رکوع کرتے تو رفع یدین کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع یدین کرتے، اور یہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب آپ نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، پھر اپنے ہاتھ کپڑوں میں ڈھانک لیتے، پھر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے، جب رکوع کرنے لگتے تو کپڑوں سے دایاں ہاتھ باہر نکالتے، اللہ اکبر کہتے اور رفع یدین کرتے،
تو کپڑوں سے دونوں ہاتھ باہر نکالتے تو اللہ اکبر کہتے اور رفع یدین کرتے. جب رکوع سے اٹھتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے اور رفع یدین کرتے. اب آپ یہ جتنی میں آپ کو حدیثیں سنا رہی ہوں یہ ساری حدیثیں آپ کو صحیح بخاری میں مل جائیں گی اور وہیں پہ آپ کو یہ ساری صحیح بخاری کی ہے اور صحیح مسلم کی حدیثیں. وائل بن حجر 9 ہجری اور 10 ہجری میں 2 مرتبہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، لہذا ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری تک رفع یدین کرتے تھے. 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، لہذا آخری عمر تک رفع یدین کرنا ثابت ہوا. سیدنا ابو حمید خادی رضی اللہ عنہ نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ایک مجمع میں بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے، جب رکوع میں جاتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے اور جب 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے تو رفع یدین کیا کرتے تھے. تمام صحابہ کرام نے کہا تم سچ بیان کرتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے تھے. امام ابن حزیمہ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص حدیث ابو حمیدہ رضی اللہ عنہ سننے کے باوجود رکوع میں جاتے اور اسے سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین نہیں کرتا تو اس کی نماز ناقص ہے، یعنی یہ ان کا قول ہے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ایک دن لوگوں سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بتاؤں؟ یہ کہہ کر انہوں نے نماز پڑھی. جب تکبیر تحریمہ کہی تو رفع یدین کیا، پھر جب رکوع کیا تو رفع یدین کیا اور تکبیر کی، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے، پھر فرمایا اسی طرح کیا کرو. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ جب نماز شروع کرتے، جب رکوع کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع یدین کرتے اور فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے. تو یہ ساری جو آپ کو حدیثیں سنائی جا رہی ہیں یہ ساری بخاری اور مسلم کی ہیں. اور بعض اوقات امام جہری نمازوں میں کوئی آیت سجدہ تلاوت کرتا ہے تو اس صورت میں امام اور مقتدی رکوع سے پہلے سجدہ تلاوت کرتے ہیں، تو اس وقت قیام سے سجدے میں جاتے ہوئے رفع یدین نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ آیت خوائی پہ سجدے کی آیت سے سیدھا اللہ اکبر کہتے وقت آپ کو سجدے میں جانا ہوتا ہے قیام سے، تو رفع یدین نہیں کیا گیا جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے. یعنی اس وقت آپ نے وہیں سے اللہ اکبر کہہ کے مقتدی ہے یا آپ اکیلے بھی پڑھ رہے ہیں منفرد بھی ہیں تو بھی اگر آپ سجدہ تلاوت کرتے ہیں تو آپ فوراً سجدے میں جائیں گے اور وہاں سے پھر دوبارہ اٹھیں گے، اس دوران پھر آپ رفع یدین نہیں کریں گے. ہم لوگ نماز نبوی سیکھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنا. اس لیے یہ کہنا کہ یہ طریقہ کوئی خاص فرقے کا ہے یا کسی خاص جماعت کا ہے اور اس کی طرف اس کو منتقل کر دینا یہ سراسر غلط ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے سو اسی طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے. رفع یدین نہ کرنے والوں کے دلائل دیکھ لیتے ہیں. جن حدیث سے رفع یدین نہ کرنے کی دلیل دی جاتی ہے ان کا مختصر تجزیہ دیکھتے ہیں. پہلی حدیث یہ لیتے ہیں کہ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے کہ میں تمہیں اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھتا ہوں گویا کہ وہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں، نماز میں سکون اختیار کرو. اسے دلیل بناتے ہیں. اس حدیث میں اس مقام کا ذکر نہیں جس پر صحابہ کرام ہاتھ اٹھا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا. سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ اسے صحیح مسلم میں اسی حدیث سے متصل 2 روایت اور بھی ہیں جو بات پوری طرح واضح کر رہی ہیں، تو اس لیے یہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا. سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم نماز پڑھتے تھے تو نماز کے خاتمے پر دائیں بائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے تھے. یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے ہاتھوں سے اس طرح اشارہ کرتے ہو جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہلتی ہیں، تمہیں یہ کافی ہے کہ تم قاعدہ میں اپنی رانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دائیں اور بائیں منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو.
سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے خاتمے پر السلام علیکم کہتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے ساتھیوں سے اس طرح اشارہ کرتے ہو گویا وہ تم اپنے ہاتھوں سے اس طرح اشارہ کرتے ہو گویا وہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں۔ تم نماز سے سلام پھیرتے وقت صرف اپنے ساتھی کی طرف منہ موڑو اور ہاتھ سے اشارہ نہ کرو۔ یعنی یہ دلائل ہمیں دو بتاتے ہیں کہ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تو یہ سلام پھیرنے کا جو طریقہ تھا اور اس کے ساتھ وہ ہاتھ سے بھی اشارہ کرتے تھے، اس سے منع فرمایا ہے۔ حضرت نحوی رحمت اللہ علیہ المجوع میں فرماتے ہیں، سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے رکوع میں جاتے اور اٹھتے وقت رفع یدین نہ کرنے کی دلیل لینا عجیب بات اور سنت سے جہالت کی کبھی قسم ہے، کیونکہ یہ حدیث رکوع میں جاتے اور اٹھتے وقت کی رفع یدین کے بارے میں نہیں بلکہ تشہد میں سلام کے وقت دونوں جانب ہاتھ سے اشارہ کرنے کی ممانعت کے بارے میں ہے۔ محدثین اور جنہیں محدثین کے ساتھ تھوڑا سا بھی تعلق ہے ان کے درمیان اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ اس کے بعد امام نحوی اور امام بخاری کا قول نقل کرتے ہیں کہ اس حدیث سے بعض جاہل لوگوں کا دلیل پکڑنا صحیح نہیں، کیونکہ یہ سلام کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کے بارے میں ہے، اور جو عالم ہے وہ اس طرح کی دلیل نہیں پکڑتا کیونکہ یہ معروف اور مشہور بات ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اور اگر یہ بات صحیح ہوتی تو ابتدائی نماز اور عید کا رفع یدین بھی منع ہو جاتا، مگر اس میں خاص رفع یدین کو بیان نہیں کیا گیا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، پس ان لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بات کہہ رہے ہیں جو آپ نے نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بس ان لوگوں کو جو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ انہیں دنیا میں کوئی فتنہ یا آخرت میں دردناک عذاب پہنچے۔ تو ایسی کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کرنے سے منع کیا گیا۔ خواتین کے لیے اتنا ہی کافی ہے، مزید اس پہ ہم بات نہیں کرتے۔ کوشش کریں کہ رفع یدین کی اگر آپ کو عادت نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھتے ہوئے رفع یدین ضرور کریں تاکہ ہماری نماز نبی کے برابر کے مطابق ہو، اور کوئی ایسی بات آگے مت پھیلائیں جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔